آغاز کریں گے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اداروں کے خلاف بد زبانی کرنے والوں کی زبان کھینچ لی جائے گی، یہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان سے بات چیت کی جائے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی مخالفین پر لفظی گولہ باری۔ کہا بانی پی ٹی آئی نے کبھی اسرائیل کو برا بھلا نہیں کہا، ہمیشہ اپنے اداروں کے خلاف بد زبانی کی، ان کے بچے آج بھی گولڈ سمتھ کی گود میں پل رہے ہیں۔ خبردار کر دیا کہ اب آپ اڈیالہ کے باہر آئیں اور تماشا کر کے دکھائیں، اب قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ پشاور کی جلسے میں تقریریں کرتے ہوئے کوئی ٹامی بنا ہوا تھا، کوئی راکی، کوئی لوسی، اور انہوں نے ثابت کیا کہ ان کو جو کہا گیا تھا یہ اصل میں وہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی اپنی ٹویٹس میں کبھی بھی اسرائیل کو برا بھلا نہیں کہا۔ ساری کی ساری تنقید پاکستان کی فوج اور اس کے سربراہ پہ ہو تو پھر جواب تو بنتا ہے۔ اپنے بچے تو آج بھی گولڈ سمتھ اور اس کی گود میں پل رہے ہیں، اور پوری کی پوری زندگی اس نے مغربی طرز عمل سے گزاری ہے۔ لوگوں کی گھروں کی عزتوں سے لے کر پوری زندگی سکینڈل سے بھری پڑی ہے۔ کسی کے کندھوں پر بیٹھ کے اقتدار پہ پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے۔ وہ زبان کھینچ لی جائے گی جو اب پاکستان یا پاکستان کو عزت دینے والے اداروں اور اس کے سربراہوں کے خلاف استعمال ہوگی۔ بانی ذہنی مریض تحریک انصاف دشمنوں کی اعلی کار، پاکستان کا دفاع کمزور کرنا چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے لفظی وار، کہا دشمن پر چیف آف ڈیفنس فورسز کا خوف طاری ہے۔ بانی کی بہنوں کو پاک فوج کے خلاف باتیں کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ یہ بات ثابت ہو چکی کہ ان کو پاکستان کا مفاد عزیز نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ذاتی انا کی تسکین ہو۔ آج اس کی بہنیں انڈین میڈیا پہ جا کے پاک فوج کے خلاف بات کرتی ہیں تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارت پہ حملہ کرنے کی جرات اس وقت نہیں کی، جنہوں نے کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑا، جنہوں نے فلسطین کا مقدمہ نہیں لڑا، جس فوج نے اپنے سے 5 بڑے دشمن کو شکست فاش دی، اس فوج نے جس نے بھارت کے گھٹنے ٹیکوا دیے، تو اس کا برا کہتے اور شرم آنی چاہیے۔ ایک اور اچھی خبر، پاک انڈونیشیا سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل، نئے دور کا آغاز۔ انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقاتیں کریں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی، صحت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ متعدد معاہدوں اور MOUs پر دستخط متوقع ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں پرتپاک استقبال کی تیاریاں، شاہراہوں کو پرچموں سے سجا دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ خصوصی سمیرہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سمیرہ، آپ بتائیے گا اس وقت تیاریاں کیسی ہیں اور مزید کیا معاہدے متوقع ہیں اس دورے پر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے 2 طرفہ تعلقات ہمیشہ سے تاریخی رہے ہیں، ہمیشہ سے ان میں کبھی کوئی ہکپس نہیں دیکھے گئے۔ اس وقت بھی پریزیڈنٹ سبیانتو کے استقبال کے لیے وفاقی دارالحکومت میں تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں۔ اس سے پہلا صدارتی دورہ 2018 میں ہوا تھا صدر جوکو وڈوڈو کا، اور یہ اس موجودہ صدر پربھو سبیانتو کا پہلا صدارتی دورہ ہے، سرکاری دورہ ہے پاکستان کا، اور یہ ان تمام تر دوروں کی سیریز کا ایک اور اہم دورہ ہے جس میں پاکستان کو ایک اہم اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یقیناً پاکستان کے اعلیٰ حکام سے، جس میں چیف آف ڈیفنس فورسز، پاکستان کے صدر مملکت اور وزیر اعظم کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان گفتگو کر رہے ہیں۔ اور وہاں پر کچھ ایسے لوگوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے جس کے ساتھ ان کی عددی اکثریت بھی وہاں پہ کر لی جائے، تاکہ اس کو ایک ایسی شکل دی جائے جہاں پہ ان کی اکثریت زیادہ ہو جائے۔ تو کیا کمیونٹیز آپس میں کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں اور ہیومن رائٹس کو خیال کر سکتی ہیں؟ اس کی بڑی ٹیریبل جو اسٹیٹ آف افیئرز ہے وہ ہندوستان میں، میرا کوئی باعث نہیں ہے، آئی ایم اسپیکنگ بیسڈ اپون فیکٹس، اور میرا باعث اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں جنگوں سے ڈرتا ہوں۔ فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم scared of that situation which humanity has witnessed in 1940s and in 1920s. مجھے اس سے بہت خوف آتا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ استدعا ہوگی کہ آپ اپنے مقالے کے ذریعے، آپ طالب علم ہیں،
آپ اپنی تقریر کے ذریعے، آپ اپنے پروسیشنز کے ذریعے جب بھی آپ کبھی موقع ملے آپ اظہار رائے کریں. یہ ڈاکٹر خالد صاحب درست فرما رہے تھے. پولیٹیکل جو مجبوریاں ہیں اقوام متحدہ کی اور لوگوں کی، وہ آپ کی اور میری آواز کے ساتھ ان میں فرق ضرور پڑتا ہے. اگر ہم پبلک اوپینین کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پبلک اوپینین ہمیشہ، ہیومن رائٹس آر فار پبلک، وہ پبلک از کراس بارڈرز، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں پر بھی کہیں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان پنجاب یونیورسٹی میں کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. پنجاب کے 3 بڑے شہروں سے سی ٹی ڈی نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 12 دہشت گرد گرفتار کر لیے ہیں. بھارت سے آپریٹ ہونے والے فیس بک آئی ڈی ٹریکر کے چھاپے مارے گئے. اس پر تفصیل کیا ہے؟ جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. جہانگیر بتائے گا یہ کارروائی کس طرح سے کی گئی؟ جی، سی ٹی ڈی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ایک فیس بک آئی ڈی جو کہ بھارت سے را آپریٹ کر رہی تھی، اسی فیس بک آئی ڈی کو ٹریک کرتے ہوئے یہ آپریشن کیا گیا ہے، اور اس آپریشن کے دوران بھارتی خفیہ ایجنسی کے 12 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے. کارروائیاں لاہور، فیصل آباد اور بہاولپور میں کی گئی ہیں. لاہور سے 7، بہاولپور سے 4 اور فیصل آباد سے 1 دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہے. کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں بارودی مواد، خودکش جیکٹس بنانے کا سامان، اسلحہ اور نقدی بھی برآمد کی گئی ہے. سی ٹی ڈی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق دہشت گردوں کا یہ نیٹ ورک لاہور، فیصل آباد اور بہاولپور میں حساس اداروں کے دفاتر، حساس مقامات، مدارس کو ٹارگٹ کرنے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکا تھا. فیصل آباد سے جو گرفتار دہشت گرد ہے وہ مذہبی منافرت پھیلانے میں بھی ملوث ہے. گرفتار 12 دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جا چکا ہے. ان سے مزید تفتیش بھی جاری ہے، اور ان دہشت گرد کے جو ساتھی ہیں جو کہ دیگر شہروں میں بھی روپوش ہو سکتے ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے بھی کامبنگ آپریشن کیے جائیں گے. جی آگے بڑھیں، بات کریں پاکستان کی ترقی کے لیے نئے صوبوں کا قیام ناگزیر. صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے پنجاب میں 3 سے 4 صوبے بنانے کی تجویز دے دی. فیصل آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں نئے صوبوں کے شمالی، مغربی، جنوبی اور وسطی پنجاب نام رکھنے کا مشورہ. یہ بھی کہا سندھ میں بھی 3 سے 4 نئے یونٹس بنانے چاہیے. نئے صوبوں سے کسی کا نقصان نہیں، فائدہ ہی ہوگا. وفاقی وزیر مواصلات نے فیصل آباد کی عوام کی سہولت کے لیے بڑے منصوبوں کا اعلان بھی کیا. حکومت اتحادی نے وہ سب درخواست کریں گے، ساڈے وزیر اعظم صاحب نو بھی درخواست کریں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب نو بھی کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ نو بھی کریں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نو بھی کریں گے تے کے پی دے وچ بھی کریں گے. یہ صوبے جڑے نے اینو زیادہ کرو، یہ تہاڈا کچھ بگڑدا نہیں، سوردا ہے. ایک شمالی پنجاب رکھو، جنوبی پنجاب رکھو، ایک وسطی پنجاب رکھو، ایک مغربی پنجاب رکھو. مغربی پنجاب وچ جڑا او دا ہیڈ کوارٹر ہوئے او کی ہوئے فیصل آباد ہوئے او دا ہیڈ کوارٹر. سندھ دا نام بھی شمالی سندھ، جنوبی سندھ، وسطی سندھ، اسی طرح کے پی دا، اسی طرح بلوچستان. جڑا امریکہ ہے او دی آبادی کنی ہے، محض 30-40 کروڑ ہے، او دے 50 صوبے نے. ساڈے نال جڑا ہمسایا ہے یہ بھی بے شمار صوبے نے. فیصل آباد پنڈی بٹیا سڑک ہے، اینو 4 لین تو انشاءاللہ 6 لین بناواں. اگلے سال تو ہی کام شروع ہوئے گا، اور اگلے سال ہی اسی افتتاح کریں گے. فیصل آباد تے گٹ والا تے لاہور والی جڑی سڑک ہے یہ بھی بہت خراب ہو گئی، اب یہ بھی کام شروع کرا دیں.